کا یہ دن پورے ہندوستان کے واسیوں کے لیے بہت ہی پرمسرت اور خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے علماء کرام نے اپنی گردنوں کو کٹا کر کے، اپنا خون بہا کر کے، اور تمام ہندو بھائیوں نے اپنا خون بہا کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے علماء کی گستاخانوں کو بیان کروں۔ تو آئیے آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال، سراسیر آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا۔ حضرات، جب اس ہندوستان کی مقدس زمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنی شاکرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی آزاد ہونے لگا، جب ہندوستانیوں کی حریت کو پامال کیا جانے لگا، تو اس نازک وقت میں جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نقش وطن، شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کا نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں دوسروں کو پہنچنے کے لیے ابھی برساخ گز کی ضرورت تھی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ عدل اور بدیہی حقیقت ہے، اس کی بغیر کوئی حقیقت چھپ ہی نہیں سکتی۔ یہ اظہر میں شمس ہے کہ اگر علماء اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراسر آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ اگر علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی ہیرا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے صدر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ اگر علماء کی گردنیں کٹتی رہی، ہمارے ہندو بھائیوں کا خون بہتا رہا، تمام کے تمام جنگ کے اندر شامل رہے، لیکن کیا ہوا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے اور وسائل کی قلت کی وجہ سے جب فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ ذرا بتاؤ ہندوستان کے اندر تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو اس وقت کے سب سے بڑے سیاستداں، ہندوستان کے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یورک اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ بیدار مذہب مسلمان ہیں۔ جب تک ہندوستان کے اندر مسلمان زندہ ہے اس وقت تم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، لہذا ضروری ہوگا کہ تم ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرو۔ اور اس سے پہلے تم ان کی ایک کتاب ہے جس کو متبرک اور بابرکت اور عظیم سمجھتے ہیں، لہذا قرآن کریم کو ختم کرو۔ لہذا وہ لکھتا ہے، یعنی ڈاکٹر ولیم یورک لکھتا ہے کہ بدبخت انگریزوں نے سن 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا، پھر اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں کا سب سے بڑا مورخ مسٹر ایڈورڈ تھامسن لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر کے سن 1867 تک اور انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 3 سالوں کے اندر علماء کو 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ تھامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت موجود نہیں تھا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو توپوں سے داغ دیا گیا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھی پر بٹھا کر کے پھانسی کا بندہ ان کے گلے میں لٹکا کر کے ہاتھیوں کو نیچے سے چڑھا دیا جاتا۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کے اوپر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور تھامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی کے اندر اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں باہر نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آگ شعلہ سر ہے۔ میں باہر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، پھر ان کو آگ کے اوپر لٹا دیا گیا۔ میں دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا اور ان کو بھی آگ کے اوپر لٹانے والے تھے۔ انگریزوں نے کہا، اے مولویوں، تم میں سے صرف ایک ہی کہتے کہ میں سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، میں تم کو ابھی چھوڑ دوں گا، میں تم کو ابھی رہا کر دوں گا۔ لیکن تھامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے وجود بخشنے والے کی قسم، ان مولویوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو۔ سب نے آگ پر گھلنا تو پسند کر لیا لیکن کسی نے کرنا نہیں چاہا۔ محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے ہمارے علماء کرام، یہ ہے ہمارے مشائخ کرام، یہ ہے ہمارے قائدین جنہوں نے قدریں کٹائی، جنہیں خون بہایا، لیکن آج کل کے کچھ لوگ ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ہمارے قربانیوں کو یہ سلا دیتے ہیں۔ میں ہم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم تاریخ سے نواقف ہو، اٹھاؤ اسیران مانڈا اٹھاؤ، شیخ الہند کی تاریخ پڑھو، مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ پڑھو کہ جب ان کو قیدی بنایا گیا انگریزوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کھائے۔ جب ہم ان کے المناکیوں، دردناکیوں، ہیبتناک مناظر کا خیال اپنے ذہن و دماغ میں لاتے ہیں تو خدا کی قسم کلیجہ کانپ جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ واقعی میرے شیخ الہند کے اوپر اتنا ظلم ڈالا گیا
اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے کوئی ہی نہ جانے, بعض تو سارا جانے ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.